بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ویڈیو میں یہ عرض کرنا ہے کہ جب لفظ مجرور ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے اوپر زیر آئے گا، یہ مطلب نہیں ہے۔ اور لفظ مجرور کب ہوتا ہے، اس کے اوپر زیر کب آتا ہے، یہ دو باتیں سمجھنے کی ہے۔ کوئی نئی بات انشاءاللہ اور کوئی نئی بات نہیں بتائی جائے گی۔ اور مرفوع ہونے کا کیا مطلب ہے، مرفوعات کتنے ہیں، پیش کب آتا ہے اور اس کی کتنی شکلیں ہیں، یہ پہلی ویڈیو میں بیان کر دیا گیا۔ اور منصوب ہونے کی کیا شکلیں ہیں، اور منصوب یعنی زبر کب آتا ہے، یہ دوسری ویڈیو میں بیان کر دیا گیا۔ اور اسی طریقے سے تیسری ویڈیو میں اس کو مکمل کر دیا گیا تھا۔ مجرور ہونے کی شکلیں باقی تھی، وہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ یہ پہلی وہی حدیث ہے جو ہم نے پہلے پڑھی تھی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ تو من لسانہ میں یہ لسانہ ہی مجرور ہے۔ مجرور کتنے ہیں، دو مجرور ہیں، یعنی آسانی کے لیے یہ کہہ لیجئے کہ زیر کتنی جگہ آتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دو جگہ زیر آتا ہے۔ نمبر ایک حرف جر کے بعد، نمبر دو مضاف الیہ۔ مجرور تو بہت آسان ہے کہ جہاں بھی حرف جر آئے، مثال کے طور پر من آئے، فی آئے، لام آئے، با آئے، تو وہ بہت آسان ہے۔ اضافت یہ آسان ہے لیکن بعض مرتبہ مشکل پڑتی ہے۔ اصل تو مشق جب ہوگی جب کہ انشاءاللہ ہم بہت سی احادیث پڑھیں گے اور اس کی شرح پڑھیں گے، تو وہاں پر جوڑ جوڑ کر بتلائیں گے، وہاں اصل معلوم ہوگا۔ اضافت اصل کہتے ہیں جوڑنے کو۔ مثال کے طور پر لسان ایک الگ لفظ ہے جس کے معنی زبان کے ہیں، اور ہا اس کے معنی اس کے ہیں۔ لسان الگ، زبان الگ ہے، وہ الگ ہے، لیکن آپ نے ان دونوں کو جوڑ دیا، اس کی زبان، تو یہی اضافت کہلاتی ہے۔ اضافت میں دوسرا لفظ جو ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، یعنی مضاف الیہ جس کو کہتے ہیں مجرور ہوتا ہے۔ یہاں پر مجرور نہیں کہلائے گی، یہ دوسری بات ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اضافت ایک تو مجرور ہوتے ہیں جس کے اوپر حرف جر داخل ہو، اس کو مجرور ہی کہتے ہیں، یعنی جس کے اوپر حرف جر داخل ہو۔ اور نمبر دو مضاف الیہ۔ مضاف الیہ یعنی دوسرے نمبر پر ہوگا، پہلے نمبر پر اس کو مضاف الیہ کہیں گے، اس کو تو مضاف کہیں گے، دوسرے نمبر والے کو مضاف الیہ کہیں گے۔ اور مضاف الیہ نام ہے جوڑ دینے کا، اس کی زبان، اس کا حال ایسا ہے، تو حالہ کذا۔ پھر یہاں پر مجرور ہونے کی 5 شکلیں ہیں۔ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، اگر 5 بھی آپ یاد نہ رکھیں الگ الگ ذہن میں بٹھا لیجئے، کیونکہ تثنیہ کے بارے میں آپ پہلے ہی منصوب کی شکل میں جان چکے ہیں کہ تثنیہ کا منصوب ہوتا ہے مسلمین، یہی مجرور ہونے کی حالت ہے، یعنی میم پر زبر آئے گا اور نون پر زیر آئے گا، تو یہ جر کی بھی حالت ہے، اسی کو کہتے ہیں یہ حالت جری ہے، یعنی اس کے اوپر زیر آئے گا۔ اور یہی حالت نصبی بھی ہے، یعنی اگر یہ مفعول بھی بنے، مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، تو اب ہم اس کو مسلمین ہی پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کہیں میں 2 مسلمانوں کے پاس سے گزرا، آپ کہیں مررت بی المسلمین، تو یہ اس کو مجرور ہی کہا جائے گا۔
دوسری حالت ہے جمع مذکر سالم کی، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، کیونکہ جو منصوب ہونے کی حالت ہے وہی مجرور ہونے کی ہے، جیسے شروع ہی میں قرآن کریم میں ہے رب العالمین، تو العالمین یہ جمع ہے، عالمین جمع ہے، اور یہ مجرور ہے، کیوں؟ اس لیے کہ رب کے معنی پالنے والا اور عالم کے معنی تمام جہان، تو دونوں کو جوڑ دیا، تمام جہانوں کا پالنے والا، تو رب الگ تھا عالمین الگ تھا، دونوں کو جوڑ دیا تو معلوم ہوا کہ رب، تو اس کو کہیں گے یہ اس میں اضافت ہے، پھر رب کو مضاف کہیں گے، العالمین کو مضاف الیہ کہیں گے۔ اب دوسری بات آپ کو یاد کرنی پڑے گی، پہلے تو ہم نے پہچان لی کہ العالمین مضاف الیہ ہے، پھر ایک بات یہ کہنی پڑے گی کہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، پھر تیسری بات یہ کہنی پڑے گی کہ اس کے مجرور ہونے کی کیا حالت ہوگی، کیونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے۔ جمع مذکر سالم کی کیا پہچان ہے؟ جمع مذکر سالم کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں یا نون آ رہا ہے، عالم واحد ہے دنیا، اور یا نون لگا کر اس کو جمع بنا دیا گیا، تو میم پر زیر آئے گا اور نون پر زبر آئے گا، عالمین، قرآن میں یہی ہے الحمدللہ رب العالمین، تو یہ جمع مذکر سالم ہے، تو اس میں مضاف الیہ جب یہ بنے گا تو مجرور ہوگا، اور مجرور ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ نون پر زیر آئے گا، بلکہ مجرور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آخر میں یا نون آئے گا اور نون پر زبر آئے گا، یہی جمع مذکر سالم کہلاتا ہے، یہ پہلے گزر چکا ہے جمع مذکر سالم۔ تیسرا، پہلے وہی لے لیجئے جو آپ کے سامنے آ چکا ہے، بشرا۔ بشرا کیا ہے؟ بشرا اس میں منقوص ہے، اس میں مقصور ہے، اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے اس کے اوپر پیش آئے یہ بشرا ہی رہے گا، اس کے اوپر زیر آنا چاہے یہ بشرا ہی رہے گا۔ آپ کہیں گے مررتو بی بشرا، میں بشرا کے پاس سے گزرا، تو یہ بشری نہیں بنے گا، یہ بشرا جو کا تو رہے گا۔ اسی طریقے سے دوسرا ہے قاضی۔ قاضی کا مطلب جس کو کہتے ہیں اس میں منقوص، وہ بھی اپنی جگہ اٹل رہتا ہے، یعنی اس پہ زیر آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کہیں گے مررتو بالقاضی، یہ نہیں کہیں گے مررتو بالقاضی، وہ جو کا تو رہے گا، قاضی۔ اسی طریقے سے غلامی یعنی اضافت کے ساتھ۔ تو تیسری، یہ تینوں حالتیں تو وہ ہیں جو بالکل منصوب کی حالت ہے، تو اس میں آپ کو کوئی نئی بات یاد کرنے کی نہیں ہے، یہ تینوں حالتیں جو کہ تو گزر چکی۔ چوتھی حالت ہے صرف نئی، وہ ہے غیر منصرف۔ غیر منصرف مشکل مانا جاتا ہے، لیکن ہم اس کو پورا لمبی بحث نہیں کریں گے تاکہ مشکل محسوس نہ ہو۔ غیر منصرف کسے کہتے ہیں؟ غیر منصرف کہتے ہیں جس کے اوپر زیر نہ آتا ہو، بس۔ عرب والے، اصل میں حقیقت یہ ہے کہ عرب والے بعض موقعوں پر زیر نہیں پڑھتے، حالانکہ وہ جگہ ہوتی ہے زیر کی، وہی غیر منصرف ہے۔ یہ تو کہنے کو غیر منصرف کے 9 سبب ہیں، پھر 9 سبب کے اندر 2 سبب جہاں پائے جائیں گے وہ غیر منصرف بنے گا، لمبی بات ہے، وہ یاد نہیں ہو پائے گی، اور جس کو یاد کرنا ہے وہ نحو کی کوئی کتاب پڑھے۔ آسانی کے لیے میں مثال کے طور پر آسانی کے لیے لکھ دیتا ہوں، جیسے ہم کہیں احمد، یہ غیر منصرف ہے۔ اب جہاں بھی یہ اس طرح کا لفظ آئے گا، نمبر 1 اس کے اندر 4 لفظ ہوں اور شروع میں الف ہو، احمد، اجمل، افضل، اعلی، ادنا، جہاں بھی 4 لفظ آئیں پہلے لفظ پر الف ہو، آپ سمجھ کے وہ غیر منصرف ہے۔ تو اب آپ کہیں مثال کے طور پر احمد کی کتاب، کتاب الگ تھی احمد الگ تھا، تو اب نے دونوں کو جوڑ دیا، اب ہم کہیں گے کتابو احمد، تو یہ اضافت ہو گئی، پہلا مضاف بنے گا دوسرا مضاف الیہ بنے گا، تو اب
حقیقت کے اعتبار سے یہ ہونا چاہیے تھا کہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے کتاب احمدن، لیکن یہ غیر منصرف ہے احمد، اور غیر منصرف پر زیر کی جگہ زبر آتا ہے تو ہم کہیں گے کتاب احمدہ۔ دوسرا یہ سمجھ لیجئے کوئی نام ہے اور نام عربی زبان کا نہیں ہے، جس کو عجمہ کہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ابراہیم ہے، قرآن میں ہے یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، تو علی کی وجہ سے ابراہیمن ہونا چاہیے تھا، لیکن قرآن میں ہے علی ابراہیم۔ ابراہیم کیوں ہے؟ اس لیے کہ ابراہیم نام ہے اور عربی زبان کا نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو بھی غیر منصرف کہیں گے۔ اور اس کے اوپر بھی زیر کی جگہ زبر آئے گا، ہمیشہ زیر کی جگہ زبر آئے گا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی، وہ بھی مشہور بات ہے کہ احمدن نہیں کہیں گے، ابراہیمن نہیں کہیں گے، تنوین نہیں آئیں گے۔ تیسرا آسانی کے لیے لکھ دیتے ہیں جمع، لیکن ہر جمع نہیں، جو جمع اس وزن پر ہو، مساجد کے وزن پر ہو، بس مساجد یعنی جس کے اندر 5 لفظ ہوں، 5 لفظوں میں دوسرا لفظ تیسرا لفظ الف ہو، مساجد، مدارب، مناقش، مدارس، مقابر۔ تو اگر آپ کے سامنے ایسا لفظ آیا ہے جس میں 5 لفظ آئے ہیں جمع کے اور تیسرے نمبر پر الف ہے، تو وہ جمع منتہی الجموع کہلاتا ہے۔ آپ جہاں بھی یہ لفظ آئیں گے، یہ لفظ آئے گا تو آپ اس پر زیر پڑھنے کے بجائے زبر پڑھیں گے، اس کے اوپر زیر آنا منع ہے۔ مساجدہ، اسی طریقے سے اگر الف کے بعد 2 لفظ آ جائیں، جیسے مساجدہ کے بجائے ہم کہیں مصابیح، مشکات المصابیح کتاب کا نام ہے، مشکات کا مکمل نام، تو وہاں پر بھی زیر نہیں آئے گا، یعنی گویا کہ جمع کی آپ سمجھ لیجئے 2 صورتیں ہیں، نمبر 1 الف کے بعد 2 لفظ آئے، نمبر 2 الف کے بعد 3 لفظ آئے، تو مساجد، مساجدہ اور مصابیحہ پڑھا جائے گا۔ 5ویں شکل بہت آسان ہو گئی اب آپ کے لیے کہ اس کے علاوہ زیر آئے گا سب جگہ، جب تثنیہ نہ ہو، جمع نہ ہو، جمع سے مراد جمع مذکر سالم، اور بشرا یعنی اس میں مقصور نہ ہو، قاضی اس میں منقوص نہ ہو، نمبر 4 غیر منصرف نہ ہو، تو نمبر 5 خود بخود متعین ہو جائے گا کہ ہر وہ لفظ اس کے بعد جو بھی آئے گا آپ اس کے اوپر زیر پڑھ دیجئے، جیسا کہ یہاں حدیث شریف میں ہے لسانی، من کی وجہ سے یہاں پر لسانی پر زیر پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر اگر یہاں 2 زبانیں ہوتی تو اب ہم کہیں گے لسانینی، مثال کے طور پر، اب نون پر بھی زبر پڑھا جائے گا کیونکہ تثنیہ کے یا سے پہلے زبر لسانینی۔ اگر ہم جمع بنائیں لسانینا، اگرچہ لسانین استعمال نہیں ہوتا، لسان کی جمع تو السینتن آتی ہے، لیکن صرف بتانے کے لیے لسانینا، تو یہ تو صرف بتلانے کے لیے تھا۔ تو یہ 5 حالتیں ہیں، بس آپ زیادہ یاد کر لیجئے، تثنیہ اور جمع تو آپ کے ذہن میں آ ہی جائے گا ایک دم، بس یہ یاد رکھنا ہے بشرا پر آپ سے پڑھا ہی نہیں جائے گا زیر، قاضی پہ بھی نہیں پڑھا جائے گا زیر، بس غیر منصرف کو یاد کرنا ہے، اس کے علاوہ ہر حالت میں زیر پڑھ دیجیے، اتنا آسان بات ہے کہ بس غیر منصرف کو چیک کر لیں اور اس کے بعد زیر پڑھ دیں۔ عام حالت ہے زیر آئے گا، بس زیر ہی لکھ دیتا ہوں تاکہ یاد ہو جائے۔ البتہ غیر منصرف میں ایک بات یاد رکھ لیں کہ اگر اس کے اوپر الف لام آ جاتا ہے پھر زیر آ جاتا ہے، مثال کے طور پر اگر آپ المسجد کو المساجد کہہ دیں تو اب یہاں زیر آ جائے گا، جیسے کہیں امام الائمۃ المساجدی، مسجدوں کے امام، تو اب آپ کو المساجدی پڑھنا پڑے گا۔
اسی طریقے سے غیر منصرف میں کہیں بھی اگر الف لام آپ نے داخل کر دیا تو اب وہاں پر زیر آ جائے گا، کتاب الاحمدی مثال کے طور پر، تو اب یہاں پر احمدی آپ پڑھیں گے۔ تو ایک غیر منصرف میں بس نئی بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ اگر غیر منصرف پر الف لام آ گیا اب اس کے اوپر زیر آئے گا، اور اگر الف لام نہ آئے تو زیر آئے گا، زیر نہیں آئے گا۔ اور یہ تین مشہور میں نے غیر منصرف بیان کر دیے کیونکہ زیادہ یہی استعمال ہوتا ہے۔ نمبر ایک، ایسا ہو کہ اس کے 4 لفظ ہوں اور پہلے لفظ پر پہلا لفظ زبر ہو، اور نمبر دو، نام ہو اور عربی زبان کا نہ ہو۔ نمبر تین، جمع ہو، لیکن جمع کا مطلب یہ کہ تیسرے نمبر پر الف ہو اس کے بعد 2 لفظ ہوں، یا تیسرے نمبر پر الف ہو اس کے بعد 3 لفظ ہوں، اس کو جمع منتہل جمع یعنی جمع کی جمع، آخری درجے کی جمع کہلائی جاتی ہے۔ یہ حالت مجرورات پہچاننے کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم حدیثیں پڑھتے رہیں گے، اور وہاں پر جب یہ مجرورات آئیں گے ان کا اجرا کریں گے، کیونکہ پہلے بتلا چکا ہوں کہ تب تک بار 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 یہ عبارت میں اور حدیث میں اس کو جاری نہیں کیا جائے گا، وہ ذہن میں نہیں بیٹھتے، ورنہ تو قواعد تو آپ کے پہلے بھی یاد ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔